السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ایک بار پھر فیس آف پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ ناظرین کرام، آج اس کتابچے کے دوسرے باب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات کریں گے، اور کچھ آپ کی طرف سے جو سوالات تھے، کچھ ہمارے ناظرین نے ہمارے سے پوچھا، وہ بھی انشاءاللہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ بتائیے کہ خلافت راشدہ کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے گفتگو کی ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے 10 ایپیسوڈ کیے مرزا صاحب کے جو کتابچہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، آج ہم اس کے دوسرے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے دوسرا چیپٹر شو ہو رہا ہے۔ اس کا ٹائٹل ذرا دیکھیں۔ ٹائٹل یہ ہے کہ خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان۔ اب خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے جو وہ مقدمہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نیچے احادیث لا کے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور اسی طرح سے ان کے بعد جو صحابہ آئے، حضرت امیر معاویہ یا دوسرے، وہ بدعتی صحابہ تھے۔ تو یہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی، مرزا صاحب نے حدیث انہوں نے ابھی داؤد کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد وصیت کی نا کہ میرے بعد کوئی حبشی غلام بھی ہو تو اس کی بھی اطاعت کرنا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے کہا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا اور دین میں کوئی نیا کام جاری نہ کرنا، کیونکہ ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ پھر سنن نسائی کا حوالہ دے دیا کہ ہر گمراہی کیا کرتی ہے؟ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اوپر ٹائٹل دیکھیں، خلیفہ راشد سے بغاوت کیا ہے؟ بدعت ہے۔ نیچے حدیث سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم میں۔ اب نیچے ثابت کیا کر رہے ہیں کہ جی اس میں کن لوگوں نے بغاوت کی تھی؟ اس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ خود بھی کنٹرڈکشن ہے، اپنی عبارات میں بھی ان کی کیا ہے؟ تضاد ہے۔ نیچے اگر آپ جا کے دیکھیں، مثال کے طور پہ یہاں نیچے جا کے علامہ البانی کی انہوں نے ایک رائے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، محدث الاثر ہیں، بہت بڑے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جمل میں جو بھی ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ حق کے اوپر تھے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف کے جو لوگ تھے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو ہیں، ان کی خطا اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا وہ ہوتی ہے کہ جس پہ ایک گناہ کیا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ علامہ البانی کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں کہ اس پہ کیا ہوگا؟ ایک گناہ اجر ملے گا۔ جو بھی ان کا جنگ و جدال والا معاملہ ہوا حضرت علی کے ساتھ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ظاہری بات ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ازواج مطہرات میں سے۔ یہاں پہ علامہ البانی کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں کہ وہ خطا تو ان کی تھی، لیکن وہ خطا ان کی اجتہادی خطا تھی، ان کو ایک اجر ملے گا۔ اوپر کیا بات نقل کر رہے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ یہ بدعت تھی، اور بدعت جو ہے گمراہی، اور گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ تو یہ بالکل ایک غلط تاثر دے رہے ہیں۔ دوسری بات جہاں تک اس حدیث کی ہے، یہ حدیث جو ہے نا، جو اس کا اگر آپ ٹیکسٹ دیکھیں یہاں پہ سنن ابن ماجہ میں جو اس کا ٹیکسٹ ہے، دو چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکمران کی اطاعت کرو، اور حکمران کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ خلفائے راشدین میں سے ہو تو اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی اگر حبشی غلام بھی تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے نا، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کیا بات کہی ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ اچھا، یہ جو بدعت والی بات ہے نا، عجیب بات ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت آپ دیکھیں، سنن ترمذی کی یہی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی میرے بعد جو ہے نا بہت اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے، اور کیا کرو تم؟ بدعات سے بچنا، ٹھیک ہے، اور میری سنت کو پکڑ لو، اور کس کی سنت کو پکڑ لو؟ خلفائے راشدین مہدیین، ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں، بالکل ان کی سنت کو پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اجتہادی اختلافات کی، فقہی اختلافات کی، کہ فقہی اختلافات میں تم نے کیا کرنا ہے؟ خلفائے راشدین کی اور مہدیین، جو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو گائیڈڈ پرسنز ہیں، ان کی رائے کے اوپر چلنا ہے۔ اور خلفائے راشدین مہدیین کون ہیں؟ وہ چار ہیں، ایک ترتیب سے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اس حدیث میں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں۔
انہوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو پہلی بات ہے نا سموتات کی، کہ خلفائے راشدین کے خلاف جنگ کرنا یا ان سے اختلاف کرنا حکومتی معاملات میں، تو یہ ایسی بدعت ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے. یہ بات نہیں ہو رہی بالکل. ٹھیک ہے. یہاں پہ دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے حوالے سے، پولیٹیکل سسٹم میں اللہ کے رسول نے کہا کہ خلفائے راشدین نہیں، حبشی غلام بھی ہو تو اس کی اطاعت کرنا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جس چیز کے اوپر اللہ کے رسول نے بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے وہ خلفائے راشدین سے سیاسی امور میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کے اجتہادی امور میں اختلاف ہے، جبکہ خلفائے راشدین کا آپس میں کیا ہو جائے؟ اتفاق ہو جائے. تو خلفائے راشدین کا اگر کسی اجتہادی مسئلے میں اتفاق ہو جائے تو وہ ایک ایسا اجماع ہے، ایسا کنسنسس ہے، ایسا ایگریمنٹ ہے کہ اگر کوئی اس اجتہادی رائے سے اختلاف کرے گا تو یہ ایسی بدعت ہے جو جہنم کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ جو حدیث تھی نا، مرزا صاحب نے اس کے ایک حصے کو پکڑا اور دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سیاسی اختلاف تھا، سیاسی اختلاف کیا تھا؟ مطلب ان صحابہ کا، حضرات صحابہ کا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ یا دوسرے امیر معاویہ جو دوسرے صحابہ تھے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا. مطلب تیسرے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ راشد تھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا بنے؟ خلیفہ بنے. عام لوگوں نے ان کی بیعت کر لی. تو اب ان حضرات صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے قصاص لیں، کیونکہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ قاتل بہت ابھی مضبوط ہیں، مطلب یہ قاتل اتنے مضبوط ہیں کہ مجھ سے پہلے خلیفہ کو انہوں نے گھر میں کیا کیا؟ شہید کر دیا. تو عسکری اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی. تو اس وقت میں کمزور ہوں، پہلے آپ لوگ کیا کرو؟ مجھے مضبوط کرو. ٹھیک ہے. یہ ان حضرات صحابہ سے کہتے تھے آپ پہلے مجھے مضبوط کرو، میری بیعت کرو، پھر میں آپ کے ساتھ مل کے ان سے کیا کرتا ہوں؟ قصاص لیتا ہوں. وہ حضرات کہتے تھے کہ نہیں، پہلے آپ کیا کریں؟ قصاص لیں، پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں. یہ ایک سیاسی اختلاف تھا بالکل، جس کی وجہ سے پھر بعد میں جو ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک جنگ ہو گئی، جیسے جنگ جمل کہتے ہیں. جنگ جمل بھی دیکھیں ایک غلط فہمی تھی. یہ حضرات سارے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم نکلی ہیں حضرت علی پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے کہ جی آپ قاتلان عثمان سے قصاص لیں. جب یہ حضرات نکلے ہیں اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئی ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے، حضرت علی راضی ہو گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں اصرار نہیں کرتا، پہلے قصاص لیا جائے، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں پھر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جیسے مالک بن حارث اشتر کا نام آتا ہے. یہ شرارتی لوگ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ آپس میں مل گئے ہیں، صحابہ کرام، ان کی صلح ہو گئی ہے، تو مالک بن اشتر کو تو اب نظر آ رہا تھا کہ جی اس میں تو میں مارا جاؤں گا، کیونکہ اس کا نام بہت زیادہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں. سب کو پتا تھا کہ یہ سرغنہ تھا اس باغی گروہ کا. اس نے رات کے اندھیرے میں جو مخالف جو تھا لشکر، یعنی حضرت طلحہ اور زبیر کا اور حضرت جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کے اوپر حملہ کر دیا. ان لوگوں نے سمجھا کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حملہ کروایا اور انہوں نے جوابی حملہ کر دیا، اور اس طرح سے غلط فہمی میں ایک جنگ ہو گئی، جس میں مطلب دونوں طرف سے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس میں بھی بہت پازیٹیو رہا، اور اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پڑلا بھاری رہا، اور انہوں نے بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مطلب بڑے احترام کے ساتھ واپس اپنے گھر بھیجا. تو لیکن بہرحال ایک غلط فہمی میں بڑا نقصان ہوا. لیکن یہاں پہ یہ کہنا کہ جی سیاسی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، تو سیاسی اختلاف تو صحابہ نے ایک دوسرے سے کیا ہے. وہ اختلاف جو سیاسی اختلاف تھا وہ ایسی گمراہی نہیں ہے جو جہنم میں لے کے جائے. اس حدیث میں بات صرف کیا ہو رہی ہے؟ کس اختلاف کی؟ دیکھا نا، یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اختلاف ایسا تو حبشی غلام سے بھی نہ کرو کہ جی فتنہ پیدا ہو جائے، مسلمانوں میں جنگ و جدال، قتل و غارت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں نہ کرنا، ظاہری بات ہے. تو لیکن جس اختلاف کی اس حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر خلفائے راشدین جو ہیں وہ کسی فقہی مسئلے میں اتفاق کر لیں تو اب ظاہری بات ہے وہ دین کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں، تو اس سے ڈیویٹ کرنا یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ حباب کے کتوں کے بھونکنے والی روایت جو ہے کیا یہ صحیح ہے؟ جی انشاءاللہ ہم اس پہ نا نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں. جی انشاءاللہ.